أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بآواز بلند تر صلوات. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے بانیان مجلس کی طرف سے ہم سب کی طرف سے خالق کائنات اس پرسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو غم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. پروردگار مرتے دم اپنی توحید، رسول کی رسالت، ائمہ کی ولایت پر ثابت قدم فرمائے. بانیان مجالس تمام مرحومین کے خالق کائنات درجات بلند فرمائے. ہمارے بھائی شوکت کے بیٹے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. تمام مومنین مومنات علماء شہداء جو دنیا سے رحلت کر چکے ہیں خالق کائنات تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اور آخر میں دعا ہے جی پروردگار جو مومنہ سیدزادی جن کا انتقال ہوا ہے پروردگار ان کے بھی درجات بلند فرمائے. ان کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خالق کائنات شفاعت نصیب فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ پروردگار اسے بھیج جسے تم نے پردے میں چھپا رکھا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، بس جتنا منٹ میں عبادت کروں گا آپ بھی ساتھ ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں گے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو واحد لا شریک ہوتے ہوئے وہ بھی اس ذکر میں شریک ہے. بآواز بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ. قبل اس کے کہ اس آیت کے ضمن میں گفتگو ہو میرا دل چاہتا ہے کہ اس سورہ کی فضیلت میں جو روایات ائمہ اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت کو
بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ جب قاری قرآن اس سورہ اعراف کو پڑھے تو پھر معرفت کے ساتھ پڑھے۔ تفسیر عیاشی کی یہ روایت ہے، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الاعراف فی کل شہر، امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی سورہ اعراف کو مہینے میں کم از کم ایک دفعہ پڑھا، امام نے یہ نہیں کہا دن میں ایک دفعہ پڑھا، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھا، 3 ہفتے میں ایک دفعہ پڑھا، امام فرماتے ہیں جس نے بھی مہینے میں کم از کم سورہ اعراف کو ایک مرتبہ پڑھا، میں امام کہہ رہا ہوں وہ قیامت کے دن جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو عزیزو، جنت پاک جگہ ہے، طاہر جگہ ہے، وہاں پر گنہگار نہیں جا سکتا۔ اچھا روک کر آگے بڑھوں، وہاں پر کافر نہیں جا سکتا، منافق نہیں جا سکتا، مشرک نہیں جا سکتا، شک کرنے والا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نہیں فرما رہا، بلکہ میرے مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے الا کافر والمنافق والشاک والمشرک، فرمایا تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کافر، مشرک اور منافق اور شک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے جنت پاک جگہ ہے، طاہر جگہ ہے، وہاں گنہگار نہیں جا سکتا۔ تو اب روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے جب جنت حضرت آدم کے ترک اولا کو متحمل نہیں ہو سکی تو دشمنان آل محمد کو کیسے برداشت کرے گی؟ مولا سلامت رکھے۔ جنت پاک جگہ ہے جہاں کافر نہیں جا سکتا۔ عزیزو، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، قدردان بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے کفر خفی اور ایک ہوتا ہے کفر جلی۔ کفر فقط یہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کا انکار کرے، توجہ میری طرف ہو، جو اللہ اور رسول کا انکار کرے، بلکہ جو منصوص من اللہ امام کا انکار کرے وہ بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من اشرکا امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ کان کافرا باللہ، کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور آگے ایک اور روایت کا میں اشارہ کر گیا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ حدیث معتبر ہے جس کو سنی نے بھی لکھا ہے، توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ، شیعہ نے بھی لکھا ہے، ابو ذر سے روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یا ابا ذر من آمن بی وصدقنی فلیتولی علی ابن ابی طالب، فرمایا اے ابو ذر جو مجھ پر ایمان لے آیا، میری نبوت کی تصدیق کی، فلیتولی علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَلِأَسْآسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر شے کی ایک
بنیاد محبت اہل بیت ہے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں کہ حب علی فی الاسلام کل ملح فی الطعام، کہ علی کی محبت اسلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ توجہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار کھانا بیکار ہے۔ تو خدا کی قسم جس اسلام میں علی نہ ہو وہ اسلام بیکار ہے، وہ اسلام بیکار ہے۔ تو کافر بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، منافق بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں منافقین کو، یہ پرانی بات ہے، اگر منافقین اس وقت نہ ہوتے تو سورہ منافقین نہ اترتی۔ تو منافق اور مومن، اب اس میں یہ کیسے پہچانے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ منافق ہے؟ میں معتبر حدیث جو سنی بھی لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں، وہ بیان کروں گا، کوئی اور بیان نہیں کروں گا۔ جب صحابہ کرام کے پاس لوگ آئے، پوچھنے لگے اے صحابہ علی سے پوچھو، رسول سے پوچھو کہ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں بندہ مومن ہے اور فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ مومن ہے فلاں بندہ منافق۔ تو اس پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو وہاں پر میرے بھائی علی کا ذکر کر دو۔ اگر چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھے سمجھنا وہ مومن ہے، اگر ماتھے پر بلا جائے سمجھنا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، توجہ ہے نا میری طرف، شاعر نے کیا خوب کہا، ہر شخص نہیں لائق مداح حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداح حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ ارے مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زباں پہ یہ نام آنا۔ اچھا یہاں تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، یہاں ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ختم قرآن کا ثواب ہے، لیکن صحابہ کرام بھی وہاں پر ایک نعرہ لگاتے تھے پہچاننے کے لیے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ سناؤں وہ کیسا نعرہ ہے؟ آپ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، صحابہ کرام بڑے زور شور سے ایک نعرہ لگاتے۔ سنو ناصر وہ کون سا نعرہ صحابہ لگاتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے حب علی رحمت اللہ و بغض علی لعنت اللہ، کہ علی کی محبت اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور علی کا بغض اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو عزیزو، منافق بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا آگے چلیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کتاب کا نام عظمت حسین ہے، ہمارے مذہب میں واجب ہے ائمہ اہل بیت کا احترام کرنا۔ مصنف لکھتا ہے کہ ایک شخص چلا تجارت کے لیے شام، جب واپس آیا تو دیکھا آنگن میں دو بچے کھیل رہے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف، ایک کالا ہے ایک گورا ہے۔ جیسے ہی آیا کہتے یہ کالا تو نہیں ہو سکتا میرا، پریشان ہو گیا، کہتے دونوں بچے، بیوی نے کہا دونوں بچے تیرے ہیں۔ اب مصنف لکھتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی مولا امیر کائنات کے پاس آئے، جیسے ہی پہنچے یہ ادھر سے سرکار حسن حسین آئے، جیسے ہی آئے
بچے احترام کے لیے اٹھے، بچے احترام کے لیے اٹھے، توجہ میری طرف ہو، بچے احترام کے لیے، کس کے احترام کے لیے؟ حسنین کے احترام کے لیے۔ جیسے ہی اٹھے بیٹھ کے کہتا ہے واقعہ بیان کیا، میں گیا تھا اور اس نے خیانت کی ہے، میرے مولا کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، تیرا فیصلہ ہو گیا ہے، تم نے دیکھا نہیں جب میرے حسنین آئے دونوں بچے احترام کے لیے اٹھے، اور مولا نے بتایا اے دنیا والوں جو حسنین کا احترام کرتا ہے وہ حلال زادہ ہے۔ وہ حلال زادہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، در ولی پر موالی سلام کرتے ہیں، جاگ رہے ہیں نا، در ولی پر موالی سلام کرتے ہیں، فرشتے بن کر سوالی سلام کرتے ہیں، ارے ابو الحسن کو نہ جھکنا ہی تیرا بہتر ہے، علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں۔ تو حرامی کبھی بھی اہل بیت کا احترام نہیں کرے گا۔ تاریخ آپ قریش پڑھ لیں، کفار و مشرکین کی تاریخ پڑھ لیں، واقعہ ملتا ہے، یہ واقعہ پوری آب و تاب کے ساتھ کتاب میں موجود ہے۔ مشرک اور کفار ان کے ہاں ایک معیار تھا، سنو گے کیا معیار تھا؟ ایک اژدہا تھا، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس اژدہا کے سامنے رکھ دیتے، اگر وہ اژدہا کھا جاتا کہتے یہ حرامی ہے، اگر چھوڑ دیتا تو کہتے یہ حلالی ہے۔ تو خدا کی قسم وقت گزرتا رہا، جناب علی ابن ابی طالب کعبہ میں آئے، کفار اور مشرکین کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بچے کو اٹھائیں، خدا کی قسم ابو طالب کو جلال آیا، لیکن کیا کرتے؟ بتانا چاہتے تھے کہ تم نے جو بنا کے رکھا ہے حلالی اور حرامی کی پہچان یہ نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے مولا کو اژدہا کے سامنے لائے، بچپنے میں میرے مولا نے اژدہا کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ کفار اور مشرکین ابو طالب کے پاس ہے، اے ابو طالب ہمارے پاس تو یہی تو معیار تھا جس کے ذریعے سے پہچانتے تھے یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے۔ اب آب و تاب کے ساتھ ابو طالب کا یہ جملہ موجود ہے، اور میں اور سنو کفار جو تم نے حلالی اور حرامی کی پہچان بنا رکھی تھی وہ نقلی ہے، اصلی پہچان علی کی ہے۔ جو علی سے محبت رکھے گا وہ حلال زادہ ہے، جو نہیں رکھے گا وہ حرام زادہ ہے۔ آواز بلند تر سرواز۔ جناب علی ابن ابی طالب عقیل کے بارے میں پوچھتے ہیں، محبت کی بات ہو رہی ہے نا، فرمایا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اے علی میں جناب عقیل سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں، ایک تو آپ کی اپنی محبت عقیل کی، اور دوسری محبت کہ عقیل کا بیٹا کربلا کے میدان میں یا علی آپ کے بیٹے پر جان قربان کرے گا۔ بس کچھ جملے مسلم کی فضیلت کے، جناب مسلم بن عقیل کے بہت سارے القاب ہیں، اب جو میں بیان کر رہا ہوں سنی کی کتاب سے بیان کروں گا۔ جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل اشجع الناس، سب سے بڑے شجاع، فاتح مصر،
مصر کے فاتح سفیر حسین شہید اول، خدا کی قسم سفیر حسین بہت بڑا منصب ہے، سفارت کا منصب بہت بڑا ہے۔ سفیر جو ہوتا ہے وہ بھیجنے والے کی عکاسی کرتا ہے، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، رسول خدا مجسمہ الہی کا نمونہ ہے اور سفیر رسول اکرم، لیکن میرے مولا حسین کے صفات میں، کردار میں، گفتار میں جناب مسلم بن عقیل ہے۔ جناب مسلم بن عقیل میں یہ سنی محقق لکھتا ہے لَقَدْ قَوْنَ فِي قُوَّتِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُ الرَّجُلِ وَيَرْمِي بِهِ فَوْقَ الْبَيْتِ کہ جناب مسلم کی شجاعت کا کیا عالم تھا کہ دشمن کو پکڑتے اور مکان کی چھت پر ایسے پھینکتے جیسے گیند کو اچھالا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے وَهُوَ أَوَّلُ الشُّهَدَاءِ، وہ سعادت مندوں کے سردار تھے، وہ شجاعت میں بہت بڑے شجاع تھے۔ آگے یہ مصنف لکھتا ہے، فاتح مصر کا یہ جملہ ہے شجاعت کا، آگے کہتا ہے لِلَّهِ دَرَّ مُسْلِمْ بِالْعَقِيلِ وَإِخْوَتِهِ لَقَدْ قَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا حَتَّى كَانَتْ دِمَاءِ عَلَى دَرُوعِهِمْ۔ مصنف لکھتا ہے کہ تحسین کے لائق ہیں مسلم اور اس کے بھائی، توجہ میری طرف وہ جملہ ضائع نہ جائے کہ تحسین کے لائق ہیں مسلم اور اس کے بھائی جنہوں نے مصر کی جنگ ایسے گھمسان کی لڑی کہ ان کی زریں ایسے خون آلودہ تھی جیسے اونٹ کے جگر کو پھاڑ کر آئے ہوں۔ مسلم بن عقیل اتنے شجاع، جب کسی جنگ میں دشمنوں کو پتہ چلتا، چار شخصیات کے بارے میں پوچھتے حسین اور عباس تو نہیں آئے ہوئے، محمد حنفیہ اور مسلم تو نہیں آئے ہوئے۔ جب یہ چار جوان جنگ میں آ جاتے دشمن کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ خدا کی قسم 18,000 خطوط، بعد روایت میں 12,000 خطوط آئے اور 18,000 نے بیعت کی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے اتنی بے وفائی کی کہ جب جناب مسلم نے آخری نماز پڑھائی نہ صرف 10 بندے تھے۔ ازادرن مظلوم کربلا آئیں عباس کی بہن کو پرسا دے، اگر آنسو آ جائے تو مسلم کی جوڑی کو پرسا ضرور دینا۔ اتنے شجاع تھے، راوی لکھتا ہے کہ اگر دھوکہ نہ کرتے مسلم کے ساتھ تو مسلم کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ بس گرفتار کیا، ٹائم نہیں ہے، گرفتار کیا چند جملے، بس مصیبت کے تاکہ آنسو آ جائے، جنت واجب ہو جائے۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے پاس لائے نا تو کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم کہتے ہیں میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ جناب مسلم نے وصیتیں کی، خدا کی قسم کسی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ ظالموں نے جناب مسلم کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور دار رامارا کے اوپر لے آئے۔ جناب مسلم کہتے ظالموں حیا کرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے آقا حسین مجھے مسلم کا سلام ہو۔ راوی لکھتا ہے حسین راستے میں ہیں، یا اچانک روئے